میں ان کی انڈیا کی بطور ایک قوم بات کر رہا ہوں۔ خوب مقابلہ کیا انہوں نے بڑے چیلنجز کا، اور میں ان کو بطور ایک قوم اس پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ ایک ہی وقت میں جنگ بھی چل رہی ہے، اسی وقت میں جو ہے وہ ملک میں کووڈ پھیل گیا، اسی وقت میں جو ہے وہ بے شمار لاتعداد مسائل کھڑے ہوئے، اپنے لوگوں کے اندر انہوں نے وہ دم پیدا کر کے رکھا۔ تو یہ ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی چاہیے۔ ایک جنگ بھی چل رہی ہے، بڑی جنگ، ڈپلومیسی بھی ساتھ چل رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ویکسین کے بعد جسم سے بجلی کی پیداوار بھی شروع جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ لوگ جعلی ویڈیوز بناتے رہے، ویکسین کروانے کے بعد بازو کے اس حصے پر جہاں پر انجیکشن لگایا جاتا ہے وہاں پر بلب رکھ کر اسے جلانے کا دعویٰ بھی کرتے رہے کچھ۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستانی میڈیا بھارت کے اس مہاماری کے خلاف لڑنے کے جذبے کے آگے نتمستک ہے۔ بھارت نہ تھکا نہ ہارا، بھارت نے اس مہاماری کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی۔ بھارتیہ اس مہاماری کو ہرانے میں لگے رہے اور اب انہیں سفلتا ملنی شروع ہو گئی ہے۔ ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں اب کووڈ کیسز لگاتار کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھارتیوں کی زندہ دلی کا ہی نتیجہ ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی ساودھانی برتنی نہیں چھوڑنی ہے۔ شاہد مسعود نے بھارتیوں کو اس بہادری کے ساتھ اس مہاماری کے خلاف لڑنے کے لیے مبارکباد دی ہے اور بتایا ہے کہ بھارت کی قوم کتنی زندہ دل ہے۔ پاکستان کو بھارت سے یہی سیکھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، سو گائز لیٹس اسٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو۔ ایک تو کووڈ ویکسینز وغیرہ، وہ تو اللہ کرے کہ وہاں پہ جلد سے جلدی، ہمارے ہاں بھی نمبرز کم ہو رہے ہیں، انڈیا میں بھی اللہ کرے کہ جلدی سکون آئے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت سارے دوست احباب ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ انڈیا کو بات کرتے ہیں۔ انڈیا نے اس پورے عرصے میں ان کی انڈیا کی بطور ایک قوم بات کر رہا ہوں، خوب مقابلہ کیا انہوں نے بڑے چیلنجز کا، اور میں ان کو بطور ایک قوم اس پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ ایک ہی وقت میں جنگ بھی چل رہی ہے، اسی وقت میں جو ہے وہ ملک میں کووڈ پھیل گیا، اسی وقت میں جو ہے وہ بے شمار لاتعداد مسائل کھڑے ہوئے، لیکن ان کے یہ جو بہت سارے لوگ آپ کو لگتے ہیں نا کہ ان کے وار مونگرز کے ہیں یا سخت بات کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے بارے میں، میرا تاثر یہ ہے کہ وہ اپنا اس لیے کہ مورل ڈاؤن نہ ہو، ایسے حالات میں جو مورل ڈاؤن نہ ہو۔ تو یہ ہے وہ جو بھی ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کے اندر انہوں نے وہ دم پیدا کر کے رکھا، بجائے اس کے کہ سارے لوگ ٹھوس ہو کے پڑے ہو جاتے، اور ان کی سول سوسائٹی نکلی، ان کے لوگ نکلے، ایک دوسرے کی مدد کی۔ تو یہ ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی چاہیے۔ ایک جنگ بھی چل رہی ہے، بڑی جنگ، ڈپلومیسی بھی ساتھ چل رہی ہے، یہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے۔ قوم بطور قوم ان کے جب دیکھتا ہوں نا، ان کے لوگ نکل رہے ہیں، ان کے NGOs نکل رہی ہیں، ان کے ڈپلومیسی کیسے ہو رہی ہے، کس طرح کرنا ہے انہوں نے، یہ پولز میں بیچ میں آپ وہ بہت جو ہے نا وہ اس بحران، ایسے بحران نہیں پھر قوموں کو آگے بتاتی ہے نا کہ قومیں آگے نکل رہی ہیں پیچھے نکل رہی ہیں، تو قوم بطور قوم انہوں نے ان سارے بحرانوں کو اچھا فیس کیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جتنے زیادہ اب نوٹ، مطلب پاکستان میں نوٹ چھاپنے شروع کر دیے، نوٹ جتنے زیادہ چھاپیں گے اتنی ان نوٹوں کی حیثیت کم ہوتی جائے گی۔ مطلب زمبابوے میں 2000 کی دہائی میں ایک ایسا وقت آ گیا کہ لوگ بوریوں میں زمبابوے کے لوگ ڈالر لے کے جاتے تھے، اور ڈالر لے جا کے وہ وہاں پر خریدنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمیں راشن مل جائے یا کچھ چیز۔ میں زمبابوے کا ڈالر جو تھا، اس کے وہ ڈالر $1 ٹریلین تک ان کی ڈی ویلیویشن جو ہے وہ $1 ٹریلین تک چلی گئی تھی۔ یعنی $1 ٹریلین جو ہے وہ برابر ہے، زمبابوے کا $1 ٹریلین جو ہے وہ 40 سینٹ کے برابر ہے امریکن۔ $1 ٹریلین، زمبابوے کا $1 ٹریلین 40 امریکن سینٹس کے برابر ہے۔ اتنا آپ سوچیں، 1 ٹریلین نہیں، آپ ذرا سوچیں نا اس کے نوٹ کس حساب سے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جب نوٹ آپ زیادہ چھاپنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو اس کی حیثیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، نوٹوں کی حیثیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ چیز آتی ہے جو کہتے ہیں مہنگائی۔ کرونا وائرس
سے بچاؤ کے لیے بنائی جانے والی ویکسین ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے، وائرس کو روکنے کے لیے اینٹی باڈیز تشکیل دیتی ہے۔ ویکسینیشن کے بعد جسم اس وائرس سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ویکسین بالکل محفوظ ہے۔ تبھی دنیا بھر میں زور و شور سے لگائی بھی جا رہی ہے اور لوگوں کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بنائی جانے والی ویکسین سے متعلق گمراہ کن جو پروپیگنڈا ہے اس وقت وہ چل رہا ہے، اور بڑا ہی فالس تھیریز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں۔ جب سے یہ ویکسینیشن مارکیٹ میں ابھی آئی بھی نہیں تھی، اوائل سے ہی سوشل میڈیا پر بتایا جانے لگا کہ شاید ویکسین نیو ورلڈ آرڈر لانے کی کوئی سازش ہے۔ افواہیں پھیلائی جاتی رہیں کہ اس ویکسین کے ذریعے سے ہمارے جسم میں کچھ چپ انٹر کر دی جائے گی جو ہمیں ٹریک کرنے کے حوالے سے دشمن کی مدد دے گی۔ پتہ نہیں، یہ شاید ہو سکتا ہے کہ فلموں سے یہ ہم نے جو ہے یہ خیال اٹھایا ہو۔ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ اس چپ کے ذریعے سے انسان کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ یہی نہیں بلکہ ویکسین کے بعد جسم سے بجلی کی پیداوار بھی شروع جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ لوگ جعلی ویڈیوز بناتے رہے، ویکسین کروانے کے بعد بازو کے اس حصے پر جہاں پر انجیکشن لگایا جاتا ہے وہاں پر بلب رکھ کر اسے جلانے کا دعویٰ بھی کرتے رہے۔ کچھ لوگ بازو سے مقناطیس کو چپکانے کا جو تجربہ ہے وہ بھی فلماتے رہے اور دعویٰ کرتے رہے کہ شاید ان کے جسم میں میگنیٹ داخل کر دیا گیا ہے۔ بعض لوگ خبریں یہ پھیلاتے رہے کہ کورونا ویکسین جنسی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ خدا نخواستہ ویکسین لگوانے والے افراد بانجھ پن کا شکار ہو سکتے ہیں، مگر اس سب سے بڑھ کر گزشتہ چند دنوں سے ایک اور خبر سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ جی، دنیا بھر میں اس حوالے سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ افواہ دھڑا دھڑ سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہی۔ گزشتہ کئی روز سے سوشل میڈیا پر ایک خبر کا تراشا وائرل ہو رہا ہے جو فرانسیسی نوبل انعام یافتہ سائنسدان سے منسوب کیا گیا ہے۔ خبر میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کورونا ویکسین لگوانے والے افراد 2 سال کے اندر مر جائیں گے۔ اس حوالے سے وفاقی وزارت صحت نے وضاحت بھی جاری کی اور اس خبر کو من گھڑت قرار دیا۔ وزارت صحت کے مطابق نوبل انعام یافتہ سائنسدان نے اپنے انٹرویو میں کوئی ایسی بات کہی ہی نہیں کہ ویکسین لگوانے والے 2 سال میں مر جائیں گے۔ افواہ پھیلانے کی غرض سے خبر کے جعلی تراشے تیار کیے گئے جس سے لوگوں میں خوف پیدا ہوا، مگر سوال یہ ہے کہ آخر اس سے پروپیگنڈا کیا کیوں جا رہا ہے؟ کورونا ویکسین سے متعلق من گھڑت افواہیں پھیلانے کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا سوشل میڈیا پر کیے جانے والے دعووں میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ کورونا کا ایک بہت بڑا چیلنج تو ہمارے پاس پہلے ہی موجود تھا، اسے نمٹنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اس طرح کے فالس پروپیگنڈا اور جو فالس قسم کی تھیریز پھیلائی جا رہی ہیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وقت کی کتنی بڑی ضرورت ہے کہ ان کو فوراً سے رد کیا جائے، روکا جائے؟ اور ایک ایسی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس سے انسانی جانوں کو جو ہے وہ اتنا بڑا خطرہ ہے۔ اگر ایسی صورت کے اندر ایک ویکسینیشن ایک نئی ایجاد ہے، اگر وہ ایجاد ہوتی ہے اور پھر اس کے حوالے سے اتنا منفی پروپیگنڈا اور اس طرح کی چیزیں، ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید اس کو وہمات کا شکار ہیں، توہمات کا شکار ہیں، ویکسینیشن نہیں لگوانی چاہیے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ اس طرح کی وبا کی صورت میں ہمارا اسلام کی روح سے کیا فرض بنتا ہے؟ مطلب اگر ہم ویکسینیشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر تو ہم ذریعہ بنیں گے اس وبا کو مزید پھیلانے کا۔ ہاں، اسلام نے دوا کے حوالے سے کچھ اصول آپ کے سامنے رکھے۔ ان اصول میں سے ایک اہم ترین اصول یہ ہے کہ دوا کے اندر کوئی ناپاک چیز یا کوئی حرام چیز، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ناپاک چیز حرام ہو، کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہو یا کوئی حرام چیز ملی ہوئی نہ ہو، لیکن اس کے اندر بھی بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ ہاں، ہم کمزور ہیں، ہم ابھی تک اس حلال دوائی تک نہیں پہنچے اور الٹرنیٹ موجود نہیں، یہ آپ کو ایک دیندار ڈاکٹر بتا دیتا ہے تو اسلام تو اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔